هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، دروس کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے رمضان اور رمضان سے پہلے جو مہینے گزرے ہیں اس میں ہم لوگوں نے وضو کے طریقے کو، غسل کے طریقے کو، نماز کے اوقات، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، یہ سب کچھ ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جانا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنے ہیں۔ اس سب کو الگ الگ دروس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انسان مسلمان ہونے کے بعد اگر اس کو نماز کے احکامات معلوم نہ ہو تو اس کے مسلمان ہونے کا کوئی اعتبار نہیں، جبکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، اور نماز کے احکامات کا جاننا ہر مرد عورت پر، چاہے وہ عمر رسیدہ ہو، عمر کے آخری ایام میں ہو، یا ابھی بالغ ہو کر ابھی اپنے ٹین ایج میں، اپنے جوانی میں، اپنے جو بلوغت کا عمر ہے انہوں نے ابھی پار کیا ہو، یا اس کے درمیان کے جتنے بھی ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں جو 30-40 سال کے عمر کے والے ہوں، یا کوئی بھی بلوغت کے بعد سے، ان تمام لوگوں کو نماز کے احکامات کا جاننا ضروری ہے اور فرض عین ہے، سنت نہیں۔ کوئی خطبہ سننا، کوئی تقریر سننا، کوئی بیان سننا، کوئی ویڈیو دیکھنا، قرآن کی تلاوت سننا، یہ سب چیزیں اگر آدمی نہیں کرے گا تب بھی اللہ کے نزدیک وہ مأخوذ نہیں ہوگا، اس کو پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن نماز کا طریقہ اسے نہیں معلوم ہے، نماز میں کیا واجب ہے، نماز میں کیا ارکان ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتا ہے، اور نماز میں اگر غلطیاں ہو جائے تو کیسے اس غلطی کی تلافی کرنی ہے، اس غلطی کو درست کیسے کرنا ہے، یہ اگر معلوم نہیں ہے تو نام کا مسلمان ہے، ورنہ شریعت سے اسے دور دور تک تعلق نہیں۔ اس لیے میں نے تفصیل سے پچھلے ایام میں جو دروس چل رہا تھا وہ نماز کا پورا طریقہ میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ کئی دن تقریباً 10-12 ویڈیوز الگ سے بنے ہوئے ہیں نماز کے مکمل طریقے پر۔ اس کے بعد الگ سے ایک ویڈیو بنا ہوا ہے نماز کے ارکان، آپ اس کو دوبارہ ایک مرتبہ دیکھیے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز بات جو ہے واپس لوٹ کر آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائے، اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے، دماغ میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ نماز کے ارکان، نماز کے ارکان یعنی جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتا، سجدہ سہو کریں گے تب بھی نماز نہیں ہوتا، وہ بھی میں نے بیان کیا کتنی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے بیان کیا کہ نماز کے واجبات یعنی وہ چیزیں جس کے چھوٹنے سے آدمی اگر اس کے بدلے سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، دوسرے اتحیات میں، یہ پہلے اتحیات میں آپ نے بیٹھا نہیں، ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، پہلا اتحیات دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، اب بیٹھے نہیں، اچانک اکثر ہوتا ہے سیدھا کھڑے ہو گئے، تو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت عصر کی نماز آپ نے پڑھ کے سلام پھیر لیا، کیا طریقہ ہے؟ کیسے ہم اپنی نماز کو درست کریں گے؟ نماز میں کچھ غلطی ہو گئی، 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت آپ نے پڑھ لیا، کیا طریقہ ہے نماز کو درست کرنے کا؟ یہ سب انشاءاللہ آج کے درس میں، ہو سکتا ہے آج اور کل کے درس میں یہ چیزیں مکمل ہو جائے۔
تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کیا کیا چھوٹنے سے آپ پر سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی بھی تکبیر چھوٹ جائے، تکبیر تحریمہ آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا، دوبارہ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اس میں سے کوئی بھی ایک تکبیر چھوٹتا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ طریقہ آگے آئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات آپ نے چھوڑ دیا، سبحان ربی العظیم رکوع میں آپ نے چھوڑ دیا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اکثر ہوتا ہے، رکوع میں چلے جاتے ہیں ذہن کہیں ہوتا ہے، ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، وہاں آپ نے تسبیح نہیں پڑھا۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات چھوٹ جائے، کم سے کم ایک مرتبہ تو واجب ہے، ایک مرتبہ بھی آپ نے نہیں کیا اور آپ نے چھوڑ دیا، رکوع میں بھی تسبیح نہیں کی اور سجدے میں بھی آپ نے تسبیح نہیں کی، نہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا نہ سبحان ربی العظیم پڑھا، یہ دونوں چھوٹ گیا یا کوئی ایک چھوٹ گیا، آپ پر سجدہ سہو ضروری ہے، سجدہ سہو آپ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ آپ نے نہیں کہا، تب بھی آپ پر سجدہ سہو ضروری ہوگا۔ میں بار بار بتا رہا ہوں سجدہ سہو کا طریقہ، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں وہ آگے تفصیل سے آئے گا، کیسے کرنا ہے وہ بھی طریقہ بیان کروں گا۔ میں اب صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں چھوٹنے سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ پہلا تشہد چھوڑ دیا آپ نے، پہلے تشہد میں، دوسرے رکعت میں 2 سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح سے 2 رکعت آپ نے پڑھ کر سلام پھیر لیا، 5 رکعت آپ نے پڑھ لیا، کچھ بھی نماز میں زیادتی ہو یا کمی ہو، تسبیحات چھوڑ دیا کمی ہو گئی، مغرب میں 3 رکعت پڑھنا تھا آپ نے 4 رکعت پڑھ لیا، زیادتی ہو گئی، کچھ بھی نماز میں آپ کچھ زیادہ کرتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس صورت میں آپ کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرتے ہیں، نارمل نماز پڑھتے ہیں چوتھی رکعت میں، 4 رکعت والی میں چوتھی رکعت میں، اور اسی طرح سے 3 رکعت میں تیسری رکعت میں، فجر میں ہے تو دوسری رکعت، یعنی آخری تشہد آپ نے التحیات پڑھ لیا، اس کے بعد درود ابراہیم آپ نے پڑھا، اس کے بعد جو دعا پڑھنا ہے، جو عذاب قبر سے پناہ مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا، دجال سے پناہ مانگنا، موت اور حیات کی فتنے سے پناہ مانگنا، یہ جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ 2 سجدہ کریں گے۔ التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ غلطی ہوئی تھی، رکوع میں تسبیح آپ نے چھوڑ دیا تھا، سجدے میں آپ نے تسبیح چھوڑ دیا، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ بولنا آپ بھول گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آخری تشہد سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدہ کریں گے، سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے اللہ اکبر بول کے، وہی دعا جو آپ سجدے میں کرتے ہیں وہی سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر وہی دعا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ وہ پڑھیں گے، اٹھ کر بیٹھ کے سلام پھیریں گے، ہو گیا، یہی سجدہ سہو ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے، دیکھیے آپ کے نماز میں کہیں پہ بھی غلطی ہو جائے، آپ نے 5 رکعت پڑھ لیا تو آخری 5ویں رکعت کے تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد اور جو دعائیں پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کریں گے، 2 سجدہ نارمل جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ کریں گے، اور وہاں پہ جو دعا پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، یہ سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھتے ہیں سجدے میں وہ آپ پڑھیں گے،
3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 2 سجدہ کریں گے، اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، سجدہ سہو ہو گیا۔ اس میں 2-3 طریقے ہیں، یاد رکھیے۔ سب سے بہترین طریقہ جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کرنا، سجدہ کر کے اٹھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دوسرا، سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا، یہ ایک سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھا سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2 طریقہ ہوا، ایک سلام سے پہلے آپ 2 سجدہ کر کے سلام کرتے ہیں، دوسرا ایک سلام پھیر کے آپ سجدے میں جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، لیکن افضل طریقہ، بہتر طریقہ جو میں نے پہلے بتایا یہ تیسرا جو طریقہ ہے، احناف خاص کر کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد، ایک سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں، پھر التحیات پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ 3 طریقہ ہوا۔ پہلا افضل طریقہ میں نے بتایا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دو، ہو گیا۔ دوسرا کیا طریقہ ہے؟ ایک سلام پھیر کے 2 سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد اٹھے اور سلام پھیر لیا۔ تیسرا کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد، ایک سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ 2 سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے التحیات بھی پڑھا، آپ نے کیا کیا؟ التحیات بھی پڑھا، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ایک روایت میں یہ بھی ثابت ہے۔ احناف اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور دیگر تمام علماء، تمام ائمہ جو ہے پہلا جو طریقہ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پہلے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرے طریقے پر بھی اگر کیا کرتا ہے، سجدہ سہو کرتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، شک ہو گیا، دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت، شک ہو گیا، تو کم مانیں گے، کم۔ 4 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں تو 3 مانیں گے، 4 نہیں، وہ چوتھا چھوڑ دو، شک کو چھوڑ دو۔ 3 گارنٹی ہے، چوتھا پڑھے ہیں یا نہیں ہے۔ 2 گارنٹی ہے، تیسرا پڑھے ہیں یا نہیں ہے۔ جو گارنٹی ہے، آپ کو یقین ہے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اتنا تو میں پڑھا ہوں، 2 تو پڑھا ہوں، مجھے تیسرے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، تو 2 مان کے تیسرا 1 رکعت پڑھیں گے، مغرب اگر ہے تو تیسرا رکعت پڑھ کے آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ عصر کے اس میں 4 پڑھے ہیں یا 5 پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، شک ہو گیا، 3 پڑھا ہوا یقین ہے، تو 3 پڑھنے کے بعد یقین ہو گیا نا، عصر میں کتنا ہے؟ 4 ہے، تو یہ 1 دہرائیں گے، 4 رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کریں گے۔ ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے، تسبیحات چھوٹ جائے، نماز میں کوئی ڈاؤٹ ہو جائے، التحیات میں پہلے التحیات میں نہیں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اکثر عورتیں یا مرد یا اچھے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، دوسرے پہلے التحیات میں نہیں بیٹھے ہیں اور سیدھا کھڑے ہونے لگے، سیدھا کھڑے ہونے لگے۔ اگر کھڑے ہو گئے تو بیٹھیں گے نہیں، نماز ہی باطل ہو جائے گا، آپ کا یاد رکھو۔ پہلے التحیات یعنی دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں التحیات کو، وہ یاد نہیں تھا، سیدھا کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو یاد آتا ہے، کبھی کبھی امام کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، وہ سیدھا واپس بیٹھتا ہے، نماز ہی گیا، کیونکہ التحیات میں بیٹھنا کیا ہے، یہ واجبات یا سنت میں سے ہیں، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سنت چیز سے آپ اگر فرض میں چلے گئے، رکن میں چلے گئے، پھر واپس نہیں آئیں گے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا، پہلا التحیات چھوٹ گیا، تیسری رکعت کو کھڑے ہوتے ہوئے یاد آیا کہ یار دوسری میں التحیات میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ واپس بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد، نماز ہی گیا۔ کیا کریں گے؟ سیدھا کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد سنت پڑھیے، نماز کو مکمل کیجیے، لاسٹ میں آپ کیا کیجیے، اپنا جو ہے 2 سجدہ جو ہے سجدے سہو اس کو کیجیے، آپ کا نماز مکمل ہو جائے گا۔
اب دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، دوسری رکعت میں آپ اتحیات کو بیٹھے نہیں تھے، تھوڑا کھڑے ہونے کے لیے تھوڑا سا اتنا ہی کیے تھے، کھڑے نہیں ہوئے، تھوڑا یعنی بیٹھنے کے بالکل قریب تھے، تو کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے۔ کھڑے ہونے کے بالکل قریب تھے تو کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے 2 سجدہ کیا دوسری رکعت میں، اٹھنے کے لیے تھوڑا اتنا ہی کیے تھے، اتنا ہی، تب یاد آیا بیٹھنا ہے اتحیات میں، تو بیٹھ جائیں گے۔ کھڑے ہو گئے، بالکل اوپر تک چلے گئے، اب آپ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہیں، وہاں تک پہنچ چکے، اب سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، ابھی وہاں اتحیات نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، اتحیات چھوٹ جائے تو کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے تفصیل سے بیان کیا، 3 طریقے ہیں، کسی ایک طریقے پر بھی عمل کر لیں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی بھی غلطی ہو جائے، کسی بھی طرح کی غلطی ہو جائے، رکوع میں اللہ اکبر بولنا بھول گئے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا بھول گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم بولنا بھول گئے، اور اتحیات میں پہلے اتحیات میں آپ نے کیا کیا؟ بیٹھنا بھول گئے، اتحیات پڑھنا بھول گئے، کوئی بھی نماز میں کمی پیشی، جو بھی نماز کے میں نے ارکان بیان کیا وہ اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتا۔ واجبات، نماز کی سنتیں، جو بھی چیزیں میں نے بیان کیا، سنتیں چھوٹ جائے اور نماز کے واجبات چھوٹ جائے تو اس موقع پر آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے۔ سجدہ سہو کیا کریں گے؟ آپ اس کو کریں گے، اس صورت میں آپ کی نماز میں جو بھی کمی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، مولانا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن نہیں رہتا ہے، 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسے نماز کا کیا فائدہ، نماز ہی پڑھنا بیکار ہے، ایسا لگتا ہے۔ نہیں، انسان ہونے کے بعد انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان کیوں، اللہ کے نبی سے بھی غلطیاں ہوئی، اللہ کے نبی بھی بھول گئے نماز میں۔ اب احادیث آئے گی، دیکھیے اللہ کے نبی انسان تھے، ہمیں سکھایا کہ نماز میں کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لیا ہو، ایسے ہوا ہے، ابھی آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اللہ کے نبی کو کانفیڈنس تھا کہ میں نے پوری رکعت نماز پڑھی ہے۔ صحابہ پوچھنے کے لیے بھی ڈر رہے تھے، ادب تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کا احترام تھا، پوچھے نہیں۔ لیکن بعد میں چند صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے 4 پڑھتے تھے، آج کے بعد 2 پڑھنا ہے، یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میں کمی بھی نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں غلطی نہیں کیا ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہ میں بھولا ہوں نہ میں نے نماز میں کوئی کمی کی ہے۔ تو ایک صحابی ذوالیدین، ان کا ہاتھ تھوڑا لمبا تھا، نارمل ہاتھ جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا اور لمبا تھا، ہاتھ تھوڑا تھا، ان کو کیا نام ہے؟ ذوالیدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالیدین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی 2 پڑھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ ذوالیدین سچ بول رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی ایسے ہی ہوا ہے، 2 رکعت پڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر 2 رکعت پڑھایا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نماز میں غلطی نبی سے بھی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں امام سے غلطی ہو گئی، امام سے غلطی ہو گئی۔ امام انسان ہے بھائی، نماز پڑھانے والے انسان ہیں، انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ ہم فرشتوں کو ڈھونڈتے ہیں، امامت کے لیے فرشتہ چاہیے، اس کی کوئی 1 رکعت نہ چھوٹے، وہ کبھی مسجد سے غائب نہ ہو، کبھی اس کا جماعت نہ چھوٹے، اس کے لیے جبریل امین کو لا کے رکھنا پڑے گا۔ انسان ہونے کے اعتبار سے ان سے غلطیاں ہوگی، کمی پیشی ہوگی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کا ایک مخلوق ہے۔ تو اس صورت پہ کیا کرنا ہے وہ طریقہ بیان کیا گیا۔ اگر ہو گیا غلطی نماز میں تو یہ طریقہ ہے نماز کو صحیح کرنے کا۔ اب دیکھیے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ بہم الظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھایا، صحابہ کو نماز پڑھایا۔ اس میں سے کون تھے؟ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دوسری جو 2 رکعت ہے اس میں سیدھا کھڑے ہو گئے، اتحیات کے لیے نہیں بیٹھے۔ اکثر ہوتا ہے نا دوسرے رکعت میں اتحیات کو بیٹھنا ہے، اللہ کے نبی نہیں بیٹھے، سیدھا کھڑے ہو گئے۔
فقام الناس معه، لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی دوسری رکعت میں پہلا جو اتحیات ہے اس میں نہیں بیٹھ پائے اور لوگ بھی کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمہ، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی اور لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے. 4 رکعت پڑھایا، کیا غلطی کی تھی؟ دوسری رکعت میں جو بیٹھنا تھا اللہ کے نبی نہیں بیٹھے. سلام پھیرنے کے بعد کبر وہو جالس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا. اتحیات بیٹھے ہوئے تھے، سلام پھیرنے کے انتظار کیا تو اللہ کے نبی نے سلام نہیں پھیرا، کیا کیا؟ اللہ اکبر بولے، بیٹھے ہوئے تھے اور سجدہ کیا. وہ سجدہ سجدتین. تو میں نے بتایا نا یہ طریقہ زیادہ افضل ہے، بلکہ دیکھیے حدیث میں آ رہا ہے سلام نہیں پھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدھا اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، اس کے بعد کی دعا پڑھے. اب کیا کرنا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا تھا. اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر بول کے سیدھا سیدھے میں چلے گئے. اللہ اکبر اٹھے، اللہ اکبر پھر سجدے میں چلے گئے، اللہ اکبر پھر اٹھ کے بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وسجد سجدتین، اللہ کے نبی نے 2 سجدہ کیا. قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. تو کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی آدمی نماز میں دوسری رکعت میں اتحیات چھوڑ دے اور سیدھا کھڑا ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتحیات چھوٹنے سے پہلا والا جو دوسری رکعت میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اب کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی سجدہ سہو بھی چھوڑ دے، سجدہ سہو بھی بھول گیا، ہوتا ہے اتحیات بھی بھول گئے، سجدہ سہو بھی بھول گئے، نماز ہو گیا. جان بوجھ کے اگر چھوڑتا ہے، اتحیات چھوڑا ہے معلوم ہے، سجدہ سہو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، نماز نہیں ہوگا. غلطی سے اتحیات بھی چھوڑ گیا، سجدہ سہو بھی چھوڑ گیا، نماز ہو جائے گی. وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِي وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدہ کیا تھا نا، ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ نے بھی سجدہ کیا. یہ کیا تھی؟ وہ جہاں بیٹھے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا سجدہ سہو یہ طریقہ ہے جو میں نے بیان کیا یہاں پہ. اور 2 طریقے بیان کیے، اس پر بھی کوئی عمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا؟ سجدہ کرنا، پھر سلام پھیرنا، یہ بھی طریقہ صحیح ہے. سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا، پھر اتحیات پڑھنا، پھر سلام پھیرنا، یہ بھی طریقہ احناف جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے سلام پھیر دینا. اس سے اگر آپ کی نماز میں کوئی غلطی ہوئی ہو، وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی. بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلا دن ہے اس لیے بس ہے. کل اور روایتیں آئیں گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، اس کی تفصیل بات آئے گی. پھر اس کے بعد میں بہت ساری چیزیں نماز میں اگر آپ کی غلطیاں ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے، بہت ساری مزید باتیں بھی آئے گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.